تھوڑا سا میں بجٹ پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی. آپ تو نمبرز میں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اور بہت سی چیزوں کو بڑا کلیئر سمجھتے ہیں. یہ جو اس مرتبہ بجٹ آیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ اس سے زیادہ بہتر بجٹ پیش نہیں کر سکتی تھی؟ کتنا انپٹ اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی تھا؟ دیکھیں، ان پٹ کی تو بات نہیں ہے کہ یہ ہماری ضرور ڈسکشنز ہوئیں اور پچھلے سال کے مقابلے میں زیادہ ہوئیں. لیکن جو ایک تو پہلی چیز یہ کہ جس فسکل سپیس جتنی حکومت کے پاس ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. پاکستان ایک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہے، اس میں بھی بہت ساری لمیٹیشنز ہوتی ہیں. آپ زیادہ کچھ کافی کچھ خرچ کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے. کافی چیزوں پہ ٹیکس بچانا چاہتے ہیں لوگوں کو، لیکن وہ نہیں کر سکتے. لیکن پالیسی آپشنز میں یہ ضرور ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جی پھر آپ کے پاس جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں وہ آپ کہاں استعمال کر رہے ہیں. فار ایگزامپل ہماری بار بار ہم یہ تقریریں کرتے ہیں کہ جی زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، زراعت کے لیے ہم سب کچھ کریں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زراعت کا پرفارمنس بیکاز آف پالیسیز اتنا لو رہا. ویٹ کی آپ نے پروکیورمنٹ بند کر دی جس کی وجہ سے ویٹ پرائسز کریش کی. اگلے سال اس سے بھی خراب آپ کو رزلٹ آئیں گے. اسی طرح سے کاٹن کو ایئرس ہم نے خراب کیا ہوا ہے. تو یہ تو بڑے بڑے کراپس ہیں، اگر اس میں فیلئرس آ گئے تو باقی آپ یہ چھوٹی موٹی چیزیں دکھا کے اور یہ کہیں گے کہ جی ہم نے بہت اچھا کیا، دیٹس ناٹ کریکٹ. اسی طرح سے آپ نے ایک طرف ہماری جو ہے ساری تھرسٹ ہے کہ ہم کلائمیٹ چینج کی طرف جائیں گے. ہم نے آئی ایم ایف سے بھی کلائمیٹ فائنانس پہ 1.4 بلین ڈالرز لیے ہیں، اور ہم نے اس کا نتیجہ کیا دیا ہے کہ ہم سولر کو بھی بند کر دیں گے، ہم الیکٹرک وہیکلز کو بھی بند کر دیں گے، سب پہ اتنا ٹیکس ڈالیں گے کہ وہ فیزیبلٹی اس کی ختم ہو جائے. تو یہ اس قسم کی چیزیں تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں ہوں گی. وی ہیو ٹو بی کنسسٹنٹ ان آور پالیسیز. ہم نے ڈائریکشن جو دینا ہے وہ ایک ہی طرف لے کے جانا ہے. صرف ریونیوز سے اچیومنٹ چیزیں نہیں ہوتی، آپ کو پالیسیز دینی ہوتی ہیں جس میں ملک کا فیوچر جو ہے اس کا پتہ چلے. لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہے. تو یہ اگر فرینکلی پیپلز پارٹی کا بجٹ ہوتا تو اس سے مختلف ہوتا. اچھا، لیکن سر فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں اس وقت یہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جب این ایف سی کی بات آتی ہے تو اب کچھ ماہرین یہ بھی تنقید کر رہے تھے کہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو تو فیسیلیٹیٹ کر دیا گیا لیکن وفاق کا خزانہ خالی ہوتا ہے. کیا اس کے اوپر بھی اوور لک ہونا چاہیے؟ کیونکہ یہ تو ایک کریڈٹ لیا جاتا ہے. 18ویں ترمیم ایک بہت بڑا انیشیٹو تھا جو کہ آپ کی جماعت نے لیڈنگ پوزیشن میں کیا تھا. تو آپ کے خیال میں یہ نیریٹو پھر کس حد تک درست ہے کہ جی ہم نے وفاق کو کنگال کر دیا اور صوبے امیر ہو گئے؟ بھائی دیکھیں، وفاق کو کنگال کرنے کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو لوگوں کو ڈیلیوری دینی ہے. ڈیلیوری دینے کے لیے آپ کے جتنے بھی سوشل سیکٹرز ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے ایڈوکیشن ہو، چاہے سوشل ویلفیئر ہو، اور بھی کئی ایریاز ہیں، وہ تو صوبوں کے حوالے ہے نا. 18th امینڈمنٹ تو بلکہ وہ یہ این ایف سی کی آپ بات کر رہی، 10th این ایف سی میں جو ڈویژن تھا وہ تھوڑا سا چینج ہوا، لیکن این ایف سی میں تو رسپانسبلٹی بھی نیچے گئی نا. اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ سیاسی فیصلے جب ہم کرتے ہیں تو حکومتیں چاہتی ہیں کہ ہر چیز ہمارے پاس بھی رہے، اور پھر کہتے ہیں کہ پیسے بھی نہیں ہیں. بھائی آپ ڈیوالو کرو نا. اگر ہیلتھ ڈیوالو ہو گئی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ ہیلتھ کے منصوبے کیوں رکھے بیٹھی ہے، یا ایڈوکیشن کے منصوبے اپنے پاس کیوں رکھے؟ آپ کے پاس جو فیڈرل ایریاز ہیں یا اس کو چھوڑ کے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ صوبوں کو جانی چاہیے، تو آپ کا پاس ایک بیلنس آئے گا. باقی کہہ دینا کہ جی سب کو کاٹ کے میرا پیٹ بھرو، تو یہ تو کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ کرے گا. اچھا سر، جاتے جاتے آخری سوال کرنا چاہوں گی کہ یہ کنٹروورسی پچھلے ایک دو دن سے چل رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی نے تنخواہیں اپنی خود بڑھا لیں. اس پہ ویسے تو آج وزیر اعظم صاحب نے خود بھی نوٹس لے لیا ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ مطلب 2016 سے تنخواہیں ان کی نہیں بڑھی تھی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید تنخواہیں بڑھانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن ٹائمنگ جو ہے وہ اس کام کے کرنے کی وہ صحیح نہیں ہے. آپ کی خود کیا رائے ہے اس کے اوپر؟ نہیں، کہ پہلی چیز تو یہ کہ میں ان بحثوں میں اس لیے بھی نہیں
پڑتا کہ جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں ایشوز کی جو کہ خربوں میں، اربوں میں بھی نہیں، خربوں میں بات ہوتی، آخر میں ہم ان ساری چیزوں کو ایک طرف چھوڑ کے بچت یہی دیکھتے ہیں کہ دو بندوں کی یا چار بندوں کی تنخواہیں جو ہیں وہ کتنے حد تک آپ کاٹیں. دیٹ از ناٹ اٹس ناٹ اے سیریس لک ایٹ دا ہول بجٹنگ پروسیس. آپ کو فوکس کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، دیکھیں سب کی تنخواہیں جو ہیں اگر بڑھتی ہیں تو پروپورشنیٹلی ان کی بھی بڑھنی چاہیے. اگر 12 12 سال تک آپ تنخواہ کسی کی نہیں بڑھائیں گے تو ظاہر ہے ایک دفعہ جب بڑھے گی تو وہ اس لیول تک آئے گی. پھر تنقید ہوتی ہے. تو ہر سال جو جتنا قانون میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی نہیں کوئی نیا قانون نہیں ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جب باقی سول سرونٹس کی یا گریڈ 22 آفیسرز کی تنخواہ بڑھے گی تو اتنے ہی پروپورشن سے آپ کی بڑھے گی مختلف منسٹرز وغیرہ ان سب کی. لیکن وہ بڑھاتے نہیں ہیں. تو اس وقت آپ بلے بلے لینے کے لیے کرتے ہیں، پھر سڈنلی جب ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو ظلم ہو گیا. تو یہ نہیں ہے. دیر شوڈ بی اے ریشنل وے آف ڈیلنگ ود دس تھنگ. میں کمپیریزن نہیں کرنا چاہتا کہ کس کو کتنی تنخواہ مل رہی ہے، لیکن ریشنلٹی کچھ ان ساری چیزوں میں ہونی چاہیے.